بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ سے ایک مشہور جنگجو سپاہی اور غازی کے بارے میں بات کریں۔ اس جنگجو غازی کا نام ارطغرل غازی ہے۔ ارطغرل غازی کا پورا نام غازی ارطغرل بن سلیمان شاہ کائی ترکمانی ہے۔ ارطغرل غازی 1191 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، ناڈر، بے خوف، عقل مند، دلیر، ایماندار اور بارعب سپاہی تھے۔ وہ ساری عمر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ سلطان علاء الدین کیقوباد اول نے ارطغرل کی خدمات سے متاثر ہو کر اسے سوگوت اور ارد گرد کے شہر جگیر کے طور پر عطا کیے۔ ارطغرل غازی کو سلطان نے سردار اعلیٰ کا عہدہ بھی دیا۔ اس طرح ارطغرل کے تمام ترک قبائل متحد ہو گئے۔ ارطغرل غازی سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے ہمیشہ، لیکن ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلجوقی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور منگول سلطنت نے پورے اناطولیہ یعنی ترکی پر قبضہ کر لیا تھا، جو ان کے لیے سخت تشویش کا باعث تھا اور ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں لائیں۔ چنانچہ ارطغرل کے سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ ارطغرل غازی ترک زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں عقابی شخص یا عقابی سپاہی۔ ناظرین کرام، ارطغرل کی وفات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وفات کے وقت ارطغرل غازی کی عمر 90 سال تھی۔ وہ ترکی کے شہر سوگوت میں مدفون ہیں۔ ان کی درست تاریخ پیدائش میں مورخین کا اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ارطغرل غازی کی وفات کائی قبیلے کی سرداری اپنے بیٹے عثمان اول کے سپرد کرنے کے بعد سوگوت شہر میں 1281 میں ہوئی۔ ناظرین، عثمانی روایت کے مطابق ارطغرل اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد اپنے رفقا کو لے کر سلجوقیہ روم کے پاس گئے اور ان سے زمین کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے سوگوت یعنی ترکی کی زمین ارطغرل کے حوالے کر دی، جو اس زمانے میں بازنطین سلطنت کی سرحد پر واقع تھا، اور ارطغرل کو اس کا سردار بھی مقرر کر دیا۔ بعد ازاں اس سرزمین پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کا سبب بنے۔ ناظرین کرام، ارطغرل غازی کی قبر کا جو نمونہ ہے وہ مسدس شکل کا ہے، جس پر ایک گنبد بنا ہوا ہے۔ اس کے اندر ارطغرل کا مقبرہ ہے، جس کے دونوں اطراف مستطیل دروازوں سے پہنچا جاتا ہے۔ مقبرے کی دیواریں پتھروں اور اینٹوں کی 2 قطاریں تھیں۔ مزار کے اندر جنوب مغرب اور جنوب مشرق کی دیواروں پر کھڑکیاں ہیں۔ مقبرے کو 360 ڈگری پر امیج ٹیکنالوجی سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مقبرے میں مختلف اوقات میں تعمیر ہوتی رہی اور تزئین و آرائش میں بھی وقتاً فوقتاً کرتے رہے۔ آپ کی بیوی کا نام حلیمہ سلطان اور آپ کے 3 بیٹے تھے۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ، والدہ حائمہ خاتون اور آپ کے 2 بھائی تھے۔